لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے ملیں گے، ہر دل مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ آپ کو اپنے درمیان اور آس پاس دکھتے ہوں گے، ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی امیر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کئی لوگوں نے صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک ان کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا، اور پھر شام تک پڑھا، صبح تک بندوبست ہو گیا۔ یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں، رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، جاب کی، کاروبار کی، قرضوں کی، گھر میں خیر و برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر بری نظر کی، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، گھر خالی ہونے کی، پیسہ بالکل نہ ہونے کی، پیسے میں برکت کی، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، اگر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں نہ دو تو پھر کہنا، مجھے ساری زندگی کی دعائیں دو گے، انشاءاللہ آپ لوگ اگر باقی پریشان ہو، واقعی آپ اپنے پریشانی کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کا کاروبار بھی کرتے ہو، روزانہ کاروبار کی جگہ پر جاتے ہو، یعنی کسی دکان پر کام کرتے ہو، وہاں پر گاہک نہیں آتے، دکان پر آپ کی سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا راج ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہی بچا ہے، پریشانی میں آپ کی جو ہے حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو گھر کی ضروری ہے اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں، اوپر کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دکان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے کرایہ وغیرہ، پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس دکان میں کاروبار نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے وہ انسان پریشانی ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ کاروبار کی ترقی کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی، گاہک نہیں آتے تو گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے تو کاروبار چلنا بھی شروع ہوگا اور خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی شاید خواہش تھی کہ مجھے فوراً سے جاب مل جائے، اور کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے۔ ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو دور کی بات، ہم تو کسی طرح کی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں کوئی نوکری مل جائے۔ اکثر میری بہنیں بھی ہمیں کامرس میں کرتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی کامرس میں کہتے رہتے ہیں کہ چھوٹا سا وظیفہ بتائیں، آپ لوگوں کو واقعی ملازمت کا مسئلہ ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ خاص ہے ان لوگوں کو بتاؤں گا جو فوراً جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب بند ہیں، جن کے نصیب میں کوئی بھی دولت نہیں، یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، جو بند ہے آپ کو بھی کھول دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں اور آس پاس والے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا، اور اس بندے کے پاس اچانک سے ہی اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون کر لیں، بھائی کچھ ہمیں بھی بتاؤ، ہم نے کون سا عمل کیا ہے یا پھر خاص پڑھ لیا ہے،
کون سی گیدڑ سنگی مل گئی ہے، اچانک راتوں رات آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو وظیفہ ہے، جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے وہی کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان عمل ہو، اتنا آسان اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہو، جو میرے بہن بھائی ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشان میں ہوتے ہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو۔ بالکل آسانی سے ان کو جو بھی وظیفہ بتاؤں وہ فوراً سے پڑھ لیں، کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بہت آسان سا وظیفہ بتائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان اور مجرد اور مستند آزمودہ وظیفے ہی آپ کو بتاؤں۔ میں جو آپ کو وظیفے بتانے لگا ہوں وہ آزمودہ وظیفے ہیں۔ آج بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد کریں، نہیں تو آپ وضو ضرور کر لیں۔ اگر آپ کا وضو ہے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں اور یہ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ پھر آپ لوگ سال کے 365 دنوں میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہ تو وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو دن میں کسی وقت پڑھنا ہے، کسی وقت پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو 10 منٹ تک تنگ نہیں کرے گا، آپ یہ وظیفہ پڑھنا فوراً سے شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے یاد ہو وہی پڑھنا ہے۔ وقت کی اگر قلت ہے تو کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام بہتر یہی رہے گا کہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور حدیث پاک میں ہے، جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس میں 10 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین قرار دوبارہ سے آپ کو 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے۔ پھر 7 مرتبہ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ کو تیسری بار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی سہولت کے لیے وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائے گئی تعداد کے مطابق ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خبردار کہ خود سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہ کرے گا۔ اور پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا،
تو جو طریقہ کار آپ کو جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد میں اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ نے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی نیک اور جائز حاجات ہو، اپنے دل میں ان کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنی حالت کو ذہن میں لازمی رکھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں، پھر دوبارہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، پھر 7 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آخری 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ مطلب یہ کہ 21 مرتبہ آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور 21ویں مرتبہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ آخر میں جو میں آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور آخر میں وہی پڑھنا ہے فقط واللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ عاجزی کے ساتھ اور صدق کے دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جلد ہی قبول ہوتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا مطلوبہ مشکلات کے حل کے لیے، اپنے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، پیسوں کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی بیماری کے حوالے سے پریشانی ہے، بے اولادی کے حوالے سے پریشانی ہے، خواہ کسی قسم کی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ناظرین کرام نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام نماز بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نماز تو جنت کی کنجی ہے، روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدہ کفار کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برا کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔